ایم کیو ایم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہیں مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونے چاہیے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کے خلاف جو باتیں کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہوتے ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے. محمود مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں بات کروں گا, یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس پر قادر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک نیکسس کا ذکر کیا گیا, یعنی اس سے ظاہر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ سیاسی لوگوں کا وہ ایڈرز اور ابیٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں, دہشت گردی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. پھر ناکو اکانومی کی بھی بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے. تو یہ نشاندہی کس طرف کی جا رہی ہے؟ وہی انتشار کی سوچ, وہ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانا, تو انڈیکیٹ تو وہی ہو رہا ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی واضح طور پر سب نے دیکھا کہ وہ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک ادارہ, ہمارا معتبر ادارہ, سیکیورٹی کا ادارہ, وہ یہ کہہ رہا ہے, وزیر اعظم مذاکرات کی پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. یہ تو ڈائیکاٹمی سی نہیں لگتی؟ کچھ یہ لگ رہا ہے کہ لوپ میں نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی انسان ہے, جو جھوٹے ہے وہ بھی انسان ہے, جو چور چکے ہے وہ بھی انسان ہے, جو دہشت گرد ہے وہ بھی انسان ہے تو سارے انسانوں میں سے. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو پیکا آرڈیننس ہے, یا ہمارے ہاں جو سائبر کرائم ایکٹ ہے, یا ہمارے ہاں جو نیشنل ایکشن 20 جو پوائنٹس تھے وہ ہے, ان سارے میں ان چیزوں کی نشاندہی ہو چکی. اور پھر اگر میں آئین کی طرف جاؤں, آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک یہ ساری چیزیں موجود ہے. آپ کو جلسے جلوس کی ضرورت ہے مگر قانون کے دائرے میں. سیکیورٹی تھریٹ کہہ دینا, ملک کے لیے خطرہ کہہ دینا, دہشت گردی کے ساتھ اس سیاسی ٹولے کا گٹھ جوڑ ہونا, ملک کو بدنام کرنا, بھارتی ایجنٹس کے ساتھ مل کے کام کرنا, یہ سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں, آرٹیکل 6 والے الزامات ہیں, آپ کو پتا ہے. تو یہ ایکسٹریمز نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اسی طرح باتیں ہیں جس طرح خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے, آپ نے بھی نظر سے کی, آج وہ وزیر دفاع ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو نواز شریف صاحب نے بات کی وہ بھی آپ کے سامنے, اور ایک رگڑے میں اگر آ گیا تو الطاف حسین صاحب آ گئے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیے. جو مائنس والا فارمولا آپ نے کہا ہے, عمران خان اور اپنا الطاف حسین اور نواز شریف آپ کے سامنے. پہلے بھی جو ٹی ٹی آئی پی بنی تھی تو اس سے ایک بیان دیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات کروں گا, بات چیت کروں گا, تو اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے. اب ایک مرتبہ پھر ان کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی بندہ تو نہیں مل رہا تھا پوزیشن لیڈر, تو محمود خان چکزئی کو آگے کیے. اب وہ بیچارہ اگر جتنی مرضی کوشش کرے, آپ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ یہ جا کے ارشد وارا صاحب درست فرما رہے کہ عمران خان نے ایک ٹویٹ کرنا ہے جیل سے, نہیں مانتا. ارشد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ منزل نہیں, رہنما چاہیے. یہ کم و بیش ظاہر ہے لائن ادھر سے ادھر کر کے, الفاظ ادھر سے ادھر کر کے تقریباً ویسے ہی ہے. اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی. اب یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی کہہ دیا کہ بھئی دہشت گردی, جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اس کو ہم بھی اکثر مسترد کرتے ہیں اور اس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جو سیاسی پارٹی دہشت گردی کو یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے یا ملک کے خلاف, ملک کی سلامتی کے خلاف اگر کوئی پارٹی بات کرتی ہے اور اس کی پلاننگ میں یہ چیزیں شامل ہیں, تو اس پارٹی کا یا اس کے سربراہ کا جو بھی یہ بیان دے رہا ہو, جو بھی اس سے منسلک جس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہوں, تو اس کی ایگزسٹنس اس ملک کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے. اچھا عمران خان کی سوچ ہے اس ملک کے خلاف, آپ کنفرم ہے اس بات؟ ڈیفینیٹلی آپ جو باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ دیکھیں اس ملک تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں کیا سمجھتے ہیں؟ کے ٹی اے کی ایگزامپل لے لیں, جس طریقے سے مذاکرات کے بہانے وہاں سے ہزاروں جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بلایا گیا, اور جو آج ہماری افواج جو فیس کر رہی ہیں. صحیح ہے, یعنی اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں اگلا سوال آپ سے یہ, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے پھر عمران خان کے خلاف؟ بالکل آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, بالکل آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا شواہد موجود ہیں, شواہد کو سامنے لائیں اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا یہ ایم کیو ایم کا اسٹیٹڈ مطالبہ ہے, یعنی میں ایسے پیش کر دوں؟ بالکل پیش کر, بالکل پیش. اچھا جی, تو محمود مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ مزاج کیا ہے. ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے, ہمیشہ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریزنیبل بات ہی کرتے ہیں, اور وہ سیاست اور جمہوریت کو آگے چلانا, سسٹم کو تھوڑا بہتر کرنا, ریفائن کرنا وقت کے ساتھ ساتھ, یہ بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم ہے, وہ ان کا بالکل مزاج بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. تو ماحول کوئی اتنا سازگار نہیں.
دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے اور اپنی سوچ ہے. بالکل دیکھیں میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں, ہر ایک کے سوچ کی قدر کرنی چاہیے. ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے اور چیزیں کول ڈاؤن ہو جائے. اگر مفاہمت نہیں ہوتی یا کوئی بھی دیکھیں اس میں تین پارٹیز ہیں جس کے ساتھ مفاہمت, ایک حکومت وقت, ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک پی ٹی آئی. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کہتا ہے کہ جی مجھے مفاہمت نہیں کرنی اور بات نہیں کرنی, تو وہ تو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, جتنی بھی آپ مذاکرات کر لیں, بات چیت کر لیں, میٹنگز کر لیں, لیکن دوز پیپل ہو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, جب وہ نہیں مانیں گے, وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اب مذاکرات ہونے چاہیے, آپ لوگ بیٹھے, تب تک نہیں ہوگی ہے پیش. آپ بھی مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں. تو ان کا مزاج یہ بتا رہا ہے, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کی پریس کانفرنسز, کور کمانڈرز کانفرنس, یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ کسی کو تھوڑا سا کوئی سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں, مگر آپ یہ دیکھیں وہی پارٹی جو کہ مزاحمت کی بات کر رہی تھی, آج اس کے اندر ڈویژن ہے. آج میں آپ کو بتاؤں ایک ڈویژن کریٹ ہو گیا ہے. مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پارٹی میں سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کو ہم کہہ رہے تھے پے رول پہ چھوڑے, ان کے خلاف بھی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ ان کو تو چھوٹنا نہیں چاہیے. اب یہ مائنڈ سیٹ کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. میں کہوں گا آپ کو 90 سے 95% یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے, ہم تھک گئے اور اس سے ہمارا. لیکن پھر تو قادر صاحب کی بات بالکل صحیح ہوئی, ان کا تجزیہ بالکل صحیح ہوا کہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں, یہ خود ہی معاملہ بہتر ہے. یعنی حکومت تو پھر ویک پوزیشن میں نہیں ہے, وہ تو اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. فزل آؤٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ حکومت ویک پوزیشن میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ ویک پوزیشن میں ہے. میں کہہ رہا ہوں قادر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی پھر ویک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے نا, کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو بیانیہ بنایا گیا تھا اب لوگ خود تنگ آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں پھنسا دیا ہمیں, ہر وقت ہم ڈنڈے سوٹے کھائیں, ہم لاٹھیاں کھائیں, ہم سیاست کرنے آئے. یہ کہنا ہے قادر صاحب آپ کا پھر اس کا مطلب تجزیہ صحیح ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا اور وقت دے دیں تو پھر مذاکرات آپ اپنی ٹرمز پہ کریں گے, حکومت اپنی ٹرمز پہ کرے گی, ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں میں بالکل ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ کسی پارٹی کو دبا کے پریشرائز کر کے اور اس کو مذاکرات پہ زارزی کرنے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا, نہ ہماری پالیسی ہے. لیکن میں اس کے باوجود میں یہ کہوں گا جو آپ کا سوال تھا آرٹیکل 6 کا, اس پارٹی کبھی بھی ہم اس طرح کسی کو غدار پیپلز پارٹی یہ ایکسٹریم موقف, بالکل ایکسٹریم موقف قبل نہیں تھی, لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی یہ کہا. سر وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا سر. بالکل ہم یہ سمجھ گئے کہ پیپلز پارٹی کبھی ایکسٹریم موقف نہیں لینا. انہوں نے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا سیاست کے معاملات جو ہے سیاسی طور پر ہی حل کیے جائیں.